ویلکم بیک گلچر کا واجہ منور مرزا میں امبرے اور ماشاءاللہ کے دن بعد کا پتران بھی گئے ماں لوٹا ماں وتی سوال نہیں خبر ہوئے. سر میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا, میں اب چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ 15 منٹ جو ہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤں, مختصر اور جامع جوابات آئیں تاکہ ہم آپ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ناجائز تجاوزات ٹھیک ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا, جب آپ یہ اردو سے بلوچی کے اندر اور بلوچی سے اردو میں جاتے ہیں نا, بلوچی کا جب آپ کا لہجہ آتا ہے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے, بڑا پیاری زبان ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ٹیلی ویژن, بہت, اور آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو. اب آ جائیے ناجائز تجاوزات. مسافر دیکھیں, ناجائز تجاوزات کسی شہر کے لیے زہر کی طرح ہیں. یہ صلاحیت کر جاتا ہے, یہ تباہ کر دیتا ہے کسی شہر کو. ہمیں اپنے شہریوں کو, چاہے وہ غریب ہوں یا امیر ہوں, یہ سکھانا پڑے گا کہ جو کام بھی کریں وہ قانونی کریں. ناجائز تجاوزات دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, بلا شبہ اس میں ہٹ ہوئے ہیں وہ لوگ جو کہ ڈیلی ویجز کے اوپر ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے رہے ہیں. ایک غریب آدمی کی کیا ہمت ہے کہ وہ سڑک کے اوپر شادی ہال بنا لے؟ ایک غریب آدمی کی ہمت ہے کہ وہ سڑک کے اوپر قبضہ کر لے؟ ایک غریب آدمی کی ہمت ہے کہ وہ مین آپ کی ہمت نہیں ہے, ماشاءاللہ ٹیلی ویژن کے اندر ہے, آپ کی ہمت ہے کہ آپ سڑک کے اوپر ایک ٹھیلا لگا لیں؟ آپ سڑک پہ 2 منٹ گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے, کھڑی کریں گے تو 10 آدمی. تو یہ صحیح ہو رہا ہے بالکل, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اتنے عرصے تک ان غریبوں کو کہ روزگار اس سے وابستہ رہا ہے اور بے تحاشا لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے. تو یہ ایک بالکل لازمی نہ صرف حکومت کی بلکہ شہریوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے چولہوں کو وہ نہ ہونے دیا جائے, ان کی عام زندگی کو ڈسٹرب نہ ہونا دیا جائے. ہمیں وہ لاحق عمل تیار کرنا چاہیے, اور فوراً اس میں بھی جتنی تیزی سے ہم ناجائز تجاوزات گرا رہے ہیں اتنی تیزی سے ان کے لیے روزگار کا بھی انتظام کرنا چاہیے, متبادل جگہ ان کو فراہم کر دی جائے. چلیں سر اب ہم چلتے ہیں ذرا. سر سی پیک گیم چینجر ہے, اور یہ جو پاک چائنا انویسٹمنٹ جو وہاں پر ایک کمپنی کام کر رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم وہاں پر زمین خرید رہے ہیں اور 2022 اور 23 تک 5 لاکھ جو ہے نا وہ چینی وہاں سے یہاں آئیں گے, وہ ان کو آفیشلز کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو چائنا سے اتنی زیادہ تعداد کے لوگوں کا یہاں پر آنا اور ان کا زمین خریدنا, کیا پہلے تو یہ ہے کہ کیا فارنرز جو ہیں ان کو زمین دینی چاہیے, اور کیا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ وہاں پر اسرائیل نے کیا فلسطینیوں کے ساتھ, پہلے زمینیں خریدیں اور پھر. تو یہ جو تھریٹ ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کالونی بننے جا رہا ہے, اور اب جو ہے نا چائنا کے کچھ آفیشلز نے, امریکہ کے آفیشلز کا کہا کہ پاکستان چائنا کا اسرائیل ہے. اب وہ امریکہ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر اس پر حملہ کرو گے تو ہم پر حملہ ہے, یا اس کے اندر کچھ اور ڈیپتھ ہے؟ پاکستان کیسے چائنا کا اسرائیل ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سی پیک جو ہے وہ ایک فلیگ شپ ہے جناب شی جن پنگ کا, جو کہ چائنا کے صدر ہیں. ان کا ویژن ہے, وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ چائنا کو سپر پاور بنانا چاہتے ہیں. وہ اس کو انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک جملہ پچھلے گزشتہ سال کہا کہ چائنا اب ترقی کے اس مدارج پہ پہنچ چکا ہے جب جہاں پہ اسے سینٹر آف اسٹیج پر آ کر اب فیصلے کرنے چاہیے. چائنا کی تاریخ اگر آپ دیکھیں, میں ذرا تیز بول رہا ہوں تاکہ اچھی بات ہے, اس لیے چائنا کی تاریخ دیکھیں تو چائنا کبھی اپنے علاقے سے نہیں نکلا, کیونکہ ان کی زمین اور ان کی آبادی اتنی ہوتی ہے کہ آلموسٹ وہ دیکھیں نا 144, یہ تو 1/7 آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف دا ورلڈ ہے. انڈیا اور اگر چائنا کی آبادی کو آپ لے لیں تو یہ جا کر 260 کروڑ سے اوپر بنتی ہے. یہ 750 کی اگر آپ دیکھیں تو 1/3 دنیا کی آبادی سے زیادہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے, تو یہ ان کا فلیگ شپ ہے, مطلب منصوبہ ہے, اور وہ اس کے ذریعے انٹرنیشنل اس کے اندر آنا چاہتے ہیں, ریجنل علاقے کے اندر پھیلنا چاہتے ہیں, جو کہ چائنا پہلے نہیں کرتا تھا. وہ یہ چاہتا تو تھا کہ اس کو احترام دیا جائے سینٹرلی ریجنلی, لیکن کبھی اس نے یہ نہیں کیا کہ وہ باہر نکلا ہو. تو اب یہ پہلی دفعہ چائنا جو ہے وہ علاقے میں تو نکل ہی آیا ہے سی پیک کے ذریعے. سی پیک ایک بہت ہی واسٹ منصوبہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ کا, اس کا ایک حصہ ہے, یہ 7واں حصہ ہے, بلکہ ایسے 6 اور کوریڈورز انہوں نے بنائے ہیں.
اور اس کے متعلق بہت ساری باتیں کہی گئی، لیکن میں ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا چائنا نے کہا ہم نے صرف 18 ارب ڈالر پاکستان کے اندر لگائے ہیں، جن میں سے 11 مفت میں دیے ہیں کمپنیز کے تھرو اور 6-7، تو یہاں تو کہا گیا 60 ہے اور یہ ہے وہ. تو پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو کریکٹ ہونا چاہیے بالکل آفیشیلی پاکستان کی طرف سے کہ ایکچولی کتنی انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے. دوسرا آپ نے گوادر کے حوالے سے کہا، تو ہم نے اس میں کوئی شک نہیں، گوادر کو اس طرف ایشیا کے اس کنارے کے اوپر انڈین اوشن کے اندر گوادر کے پاس کوئی پورٹ نہیں ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ مڈل ایسٹ اور افریقہ کے اندر، اور افریقہ کے اندر وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. وہ سیریسلی چیلنج کر رہا ہے امریکہ کو اس میں افریقہ کے اندر. ہمیں بالکل ٹارگٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو ہم نے اسے یہ پورٹ دے کر ایکچولی ان راستوں کو اس کے لیے کھول دیا. لیکن جوابی طور پر ایک اور کویسچن ہے، وہ جو روڈ اور وہ بن رہے ہیں وہ سینٹرل ایشیا تک جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو بھی ایکسیس حاصل ہو جائے گا سینٹرل ایشیا سے، تک یہ مطلب افغانستان کو بائی پاس کر کے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے. دوسری وہ جو بات ہے کہ کیا اس میں یہ ایک بات جو ہے اس کے اوپر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک زمانے میں پاکستان میں ہر چیز جاپان سے آ رہی تھی، پھر اس کے بعد ایشین ٹائیگر کوریا اور اس کی طرف سے آنا شروع ہوئی. نتیجہ یہ ہوا ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے وہ روز بروز کم ہوتی ہے. اگر مینوفیکچرنگ ختم ہوتی ہے تو روزگار جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہر چیز یعنی آپ ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہے. ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں نا کیا ہماری ایکسپورٹ رہ گئی ہے. اس حکومت کا ٹارگٹ جو آپ نے دیکھے ہیں 50 لاکھ مکانات، 1 کروڑ روزگار، تو یہ کیسے ہوں گے اگر آپ کے ایکسپورٹس وغیرہ ختم ہو جائیں گے. تو اگر سی پیک منصوبے سے ہماری مینوفیکچرنگ کے اوپر اثر پڑتا ہے اور ہمارے ان چیزوں کے اوپر اثر پڑتا ہے، تو یہ ہمارے کو اس کو بہت زیادہ سیریسلی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. ہمارے ماہرین کو غور کرنا چاہیے، ہمارے ایکسپرٹس کو غور کرنا چاہیے، اور فوری طور پر اس کے اوپر کچھ ہمارے کو فیصلے لینے کی ضرورت ہے. اس حکومت نے سیکنڈلی ایک وہ آپ کی ایک بات کہ کیا چائنیز آئیں گے تو کیا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو ہمارے لیے ناخوشگوار ہو. ہم نے گوادر پورٹ کی جو تمام ہے ہینڈلنگ وہ چائنا کو دے دیا اس سے پہلے، لیکن ہم نے یہ سنگاپور کو دے دی تھی. یہ کوئی اتنی غیر معمولی بات بھی نہیں ہے. چابہار کی پورٹ جو ہے وہ انڈیا کو دے دی ہے، جو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. لیکن اس میں کچھ تحفظات ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے. 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں اس کے اندر کہ جو لوکل وہ ہے کیا اس کو وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے ٹیکنالوجی اور ایکسپرٹیز اور وہ تعلیم کہ کل وہ الٹیمیٹلی تو اسی کو ٹیک اوور کرنا ہے نا. اگر وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ٹیک اوور کر سکے، تمام ان شاہراہوں کو، تمام ان زونز کو جو کہ چائنا کی مدد سے بنائے جائیں گے، تمام وہ پورٹس اور ترقی جو کہ چائنا کی مدد ہے، اگر لوکل اسے ٹیک اوور کرنے میں کامیاب نہیں ہے تو ایکچولی یہ تو قرضہ ہے. تو قرضہ کہاں سے ادا ہوگا؟ ہمارے سے پیسوں سے ادا ہوگا. یہ کوئی بھیک تو نہیں ہے، نہ یہ کوئی ایسا امداد ہے. تو ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. وہاں پر لوگوں کے یہ تحفظات ہیں کہ کہیں جو ہے وہ مقامی جو لوکل لوگ ہیں وہ ایک چونکہ میجورٹی میں وہ مائنارٹی میں کنورٹ نہ ہوں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ٹیکنیکل جو اب افرادی قوت اگر چائنا اپنے ساتھ ہی لے کے آئے گا وہاں سے، یا اگر افرادی قوت بلوچستان کے علاوہ ادھر ادھر سے لی جائے گی تو لوگوں کے اندر احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. تو اس قسم کا احساس محرومی جو ہے وہ آپ کے خیال میں پیدا ہونا چاہیے. یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے، اس لیے کہ دیکھیے یہ گوادر پورٹ ایک دن کے لیے نہیں بنایا گیا، کراچی پورٹ ایک دن کے لیے تھوڑی. چارلس نیپیئر نے شروع کیا تھا تو آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. گوادر پورٹ آج بنایا جا رہا ہے، بھلے سے چائنا کو بہت سارے اس سے آؤٹ لیٹس مل رہے ہیں، لیکن یہ ایک دن کے لیے نہیں بنایا گیا. یہ ڈیپ سی پورٹ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ صدیوں تک یہ لوگ اسے چلیں گے. تو اگر یہاں کے جو لوگ ہیں الٹیمیٹلی تو وہی سے مین پاور دیں گے نا، وہی ٹیکنالوجی دیں گے، وہی ان کی محنت ہی کام آئے گی، انہی کی محنت سے یہ آگے ترقی کرے گا. چاہے چائنا کو فائدہ اٹھانا ہو، چاہے امریکہ کو فائدہ اٹھانا ہو، چاہے کسی اور کو فائدہ اٹھانا ہو، جب تک کہ یہ سنگاپور کا جو پورٹ ہے آخرکار سنگاپوریت کی وجہ سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے نا. دبئی کے پورٹ سے وہاں کے لوگوں کے محنت سے فائدہ اٹھا رہی ہے. سول اور یہ جو شہر ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یا ملیشیا میں آپ چلے جائیں یا امریکہ میں چلے جائیں فار ایگزامپل، تو اگر پاکستانی وہاں جا بھی رہا ہے یا کوئی اور ملک فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے، تو وہ لیکن بیسک جو بنیاد فراہم کر رہے ہیں وہ تو وہ لوکل لوگ فراہم کر رہے ہیں نا. اگر ان کو آپ نے مائنس کر دیا
تو پھر کیا رہ جائے گا وہاں پہ؟ اچھا، آپ کے خیال میں یہ جو ریویو کا کہا ہے گورنمنٹ نے، تو وہ کس ضمن میں کہا ہوگا کہ بھی چائنا کو اپنے منصوبے میں ریویو کرنا چاہیے؟ تو کیا لوکل آبادی کے حوالے سے کہا ہوگا، بلوچستان کے حوالے سے کہا ہوگا، یا پھر جو ہے وہ کسی اور حوالے؟ دیکھیے بات یہ کہ پاکستان کے صوبوں نے اور شہروں نے اور یہ حکومت نے بھی گزشتہ کچھ تحفظات ہیں جیسے آپ نے ریز کی اور بھی بہت سارے معاملات کے اندر، تو یقینی بات ہے یہ ساری چیزیں ریویو میں آ رہی ہیں. جب آپ اور ہم یہاں بیٹھ کر ان کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں تو یہ باتیں وہاں تک بھی پہنچ رہی ہیں. چائنا نے متعدد بار میں نے دیکھا ہے گزشتہ سال انہوں نے اس کے اوپر بیانات بھی دیے ہیں اور وہ اس کنسرن کو محسوس کر چکے ہیں اور وہ یقیناً اس کو ریکٹیفائی بھی کرتے جا رہے ہیں. تو پاکستان اور چائنا کی جس قسم کی دوستی ہے، جس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں حکومتیں، عوام اور دانشور اور جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ کسی کنسنسس پہ پہنچ جائیں گے، اس طرح کا کنسنسس کہ چائنا یقینی باتیں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو مفت میں تو نہیں کرے گا. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مفت کے اندر ہی ہے، ہمیں اس انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی ہے جس جگہ ہم نے اپنے ملک کو پہنچا لیا ہے. لیکن چائنا کو بھی یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ بلڈوز نہیں ہو سکتا. ہر چیز کو یہاں کی یعنی اگر کم تر کر دیا جائے تو اس سے اس کو فائدہ نہیں پہنچنے والا. اس کو فائدہ اس وقت پہنچے گا جب ہم لوگ اس قابل ہوں کہ اس کی چیزیں خرید سکیں. اور جو میں نے تھوڑی بہت حقیر اسٹڈی کیا ہے اس کے اوپر اور لکھا ہے، تو یقیناً دونوں اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ معاملات کو کہاں تک لے جایا جا سکتا ہے اور کہاں تک روک دینا چاہیے اور کس طرح ان معاملات کو سلجھایا جا سکے. بہت کلوز انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی ہسٹری نہیں ہے کلوز تعلقات اور فرینڈشپ کی، یہ بھی بڑی یونیک ہے. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ جب وہ یہ کلیم کرتے ہیں چائنا بھی اور پاکستان بھی کہ ہمالیہ سے اوپر اور بحر ہند سے نیچے، تو بھائی زمین کے اوپر بھی اتنی مضبوط ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ صرف پہاڑوں اور سمندروں میں. تو بڑی خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات کہ گراؤنڈ ریالٹیز اصل چیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مثالیں ہیں، سیمبولک وے میں آپ بات کر جاتے ہیں اور امید ہے کہ کسی نہ کسی کنسنسس پہ یہ پہنچ جائیں گے. اچھا سر، ٹرمپ کا خواہش کا اظہار کرنا، عمران خان وزیر اعظم عمران خان سے ملنے کا، اتنے عرصے بعد ٹرمپ کا یہ ٹویٹ، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی فتح ہے، کیا ہے، کس ضمن میں اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک کامیابی ہے، یا آپ یہ کہہ، اسے زیادہ بہتر یہ الفاظ میں کہا جائے گا، یہ ایک اچھی ریئلائزیشن ہے. اب ٹرمپ کا عمران خان سے ملنا، اس سے پہلے وہ جو پچھلے صدر تھے وہ نواز شریف سے ملے تھے، اس سے پہلے جو صدر تھے مشرف سے ملے تھے. تو یہ تو چیزیں امریکہ اپنے مفادات کے تحت کرتا ہے، سپر پاور ایسے کرتے ہیں. لیکن یہ خوش آئندہ بات ہے کہ دھمکیوں کے بعد یہ خواہش کا اظہار. ویسے بھی پاکستان کئی لحاظ سے امریکہ کا ایک بہت لانگ ہسٹری ہے دوستی کی، اپس اینڈ ڈاؤنز آئے. میں تو اس کو لکھتا رہا ہوں رولر کوسٹر ریلیشنز ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز اس میں ہوتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، خاص طور پہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں کسی سپر پاور سے اور بڑی طاقت سے اور خاص طور پہ امریکہ سے تعلقات ہمارے اچھے ہونے چاہیے. ہمارے بہت سارے معاملات ہیں، IMF کا معاملہ ہے، FATF کے معاملات ہیں، فوجی معاملات ہیں، مشرق وسطیٰ کے معاملات ہیں، افغانستان کے معاملات ہیں اور دیگر بہت سارے معاملات ہیں، اقتصادی معاملات ہیں. امریکہ کا بہت کنٹریبیوشن ہے، ہمارے بہت بڑی تعداد 17 لاکھ پاکستانی وہاں پہ رہتا ہے. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے پاکستان میں، اور باقی ساری باتوں کا تو ذکر ہوتا ہے امریکہ، لیکن ان 17 لاکھ پاکستانیوں کا ذکر نہیں ہوتا جو امریکہ میں جا کے سیٹل ہو چکے ہیں. آخر کار ان کو کون لک آفٹر کرے گا؟ مڈل ایسٹ کے بعد سب سے زیادہ پاکستانی جو ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے. اور ایک بات دیکھیے، آپ کو کہ میرے بھی رشتہ دار ہوں گے، آپ کے بھی رشتہ دار ہوں گے اور ان کے دوست اور احباب بھی ہیں. دیکھیے 9/11 کے بعد کا واقعہ ہوا، لیکن ابھی تک مجھے کوئی ایسا پاکستانی نہیں ملا جس نے یہ شکایت کی ہو کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا گیا کہ اسے وہ ملک چھوڑ کے واپس پاکستان آنا پڑا.
تو اگر انہوں نے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، ماموں اور چچاؤں کو باقاعدہ ایک سٹیزن بنایا ہوا ہے، تو ہم کس کی ذمہ داری ہے کہ ان کی خبر گیری بھی ہم کریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں تارکین ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، وہ ہمیں اتنی بڑی زر مبادلہ دیتے ہیں جس سے ہمارا پورا کا پورا زر مبادلہ چلتا ہے، تو پھر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بنیاد کے اوپر بھی ان سے تعلقات اچھے رکھیں۔ اچھا سر، کولڈ وار کے دنوں میں بھی ہم تھوڑا سا بیلنس ہو گئے تھے، جس کا ہمیں شاید نقصان اٹھانا پڑا، اگر ہم مانیں یا نہ مانیں اٹھانا پڑا۔ مطلب ہمارا جھکاؤ زیادہ امریکہ کی طرف ہو گیا، پھر رشیا سے ہم نے تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹے، حالانکہ جغرافی لحاظ سے ہمیں رشیا سے بھی تعلقات جس طرح انڈیا نے کیا اس طرح۔ تو ابھی بھی کیا ہم دوبارہ یہ غلطی نہیں دہرا رہے ہیں؟ چائنا کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو رہا ہے اور امریکہ سے تھوڑا سا کھچاؤ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو ہمیں تمام ممالک سے، اپنے ہمسائے ممالک جیسے انڈیا سے بھی ایک بڑی بہت زیادہ کھچاؤ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو ہماری خارجہ پالیسی میں کہیں فلاز ابھی بھی موجود ہیں، ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ ہماری خارجہ پالیسی کا میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی جو ہمارے کو کریکشن کرنے کی لازمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی ڈائریکشن متعین کرنی پڑے گی۔ ہم اس کی ڈائریکشن بہت عرصے تک سے کھو چکے ہیں۔ جب تک خارجہ پالیسی کی ڈائریکشن متعین نہیں ہوگی تب تک ہم کچھ نہیں کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے قریب ترین دوست چائنا، جس کو ہم اتنا عزیز رکھتے ہیں، اس کے عظیم مدبر ڈینگ زیاؤ پنگ کی خارجہ پالیسی سے پہلا سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو حالات، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری خارجہ پالیسی کو سبسروینٹ یعنی نیچے چلا جانا چاہیے اقتصادی پالیسی کی، یعنی سب سے اوپر ہمارے کو اپنی تمام خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھنی چاہیے اپنی اقتصادی پالیسی کے اوپر، یعنی اقتصادی فوائد حاصل، تجارت حاصل کرنے کے لیے، برآمدات کو بڑھانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے، اور اسی طرح کا ایک نیشن جیسا کہ یہ ایشین ٹائیگر۔ ایک دوسری بات یہ ہے، آپ نے کہا ہمیں فوری طور پر اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہیے علاقائی طور پہ۔ سارک ایک بہت اچھا فورم تھا، یہاں پہ بڑی غلطی کی گئی ہے بنیادی طور پہ کہ سارک کو جذبات کے اندر آ کر ختم کر دیا گیا ہے۔ انڈیا سے خود عمران خان کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آج آیا ہے کہ جناب فوج بھی چاہتی ہے کہ تعلقات جو ہیں وہ اچھے، سارے ادارے چاہتے ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ نے ویریس قدم بھی اٹھائے ہیں، آپ کو بڑھانا چاہیے، آپ کو کوشش کرنا چاہیے انڈیا، افغانستان، بنگلہ دیش اور بھی جتنے علاقائی ملک ہیں، فوری طور پر آپ کو ایران وغیرہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ سر ملک جنگ کے زمانے میں، لیکن ایک اس وہاں ایک مجبوری بھی تھی۔ دیکھیے دنیا میں واحد پاور جس کے پاس پیسہ تھا، ٹیکنالوجی تھی، تعلیم تھی، وہ امریکہ تھا۔ ساری دنیا کے ممالک، یورپ تک نے امریکہ سے ہی تعلقات اچھے کر کے اور فائدہ اٹھایا ہے۔ جاپان، آج جاپان کیوں بنا ہوا ہے؟ امریکہ کی وجہ سے۔ چائنا کی جو ساری ڈیولپمنٹ ہے وہ چائنا کے منت ہے۔ سارا ایشین ٹائیگرز جو ہے وہ امریکہ کی ٹیکنالوجی کو آگے لے کے بڑھے ہیں، ان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو اگر پاکستان نے بھی یہ کوئی کام کیا تھا تو غلط کام نہیں کیا تھا، ایسی خام خواہ کی یہ سوچ ہے کہ جی ہم نے کوئی، وہ اس وقت کے حالات کے تحت تھا، لیکن اب اسی علاقے میں کچھ بڑے پاورز آ گئے۔ چائنا ایک بہت بڑا پاور ہے، انڈیا کی گروتھ ریٹ بہت غیر معمولی ہے، 7.5 پہ جا رہے ہیں وہ لوگ۔ تو ہمیں ان چیزوں کو، ایشین ٹائیگرز ہمارے جنوبی اس میں موجود ہیں۔ خارجہ پالیسی میں نے کہا نا کہ ہمیں اپنی ڈائریکشن کو طے کر لینا چاہیے، سمت کو طے کر لینا چاہیے۔ ہماری خارجہ پالیسی کو تابع ہونا چاہیے، سبسروینٹ ہونا چاہیے، رہنا چاہیے اقتصادی پالیسی کی، کیونکہ دیکھیے ہمارے اقتصادی بحران سے گزر رہے ہیں، ہمیں ترقی کرنی ہے، تو ہمیں اسی قسم کی خارجہ پالیسی رکھنا چاہیے جیسے ایشین ٹائیگرز نے رکھی تھی، کوریا نے رکھی تھی، جاپان نے رکھی تھی اور چائنا نے رکھی تھی، یعنی ترقی پہلے اور اس کے بعد، اور اسی حساب سے ہمیں اپنی دوستیاں اور مفادات کو طے کرنا چاہیے۔ اچھا، امریکہ کے ساتھ جو کھچاؤ ہے ہمارا وہ افغانستان کے حوالے سے زیادہ ہے، اور ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں یا کہاں پر امریکہ جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے؟ دیکھیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کیا غلطیاں کر رہا ہے۔ ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ امریکہ، ہماری نارمل یہی طریقہ کار ہے ہمارے ماہرین کا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، ہمارے کیا مفادات ہیں اور ان مفادات کو کیسے اچیو کیا جائے۔ دیکھیے ہمارا مفاد دو چیزوں میں وابستہ ہے۔ ایک کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات نارمل رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں ظاہر شاہ کی حکومت تک انڈیا سے تعلقات ان کے بہت اچھے تھے اور وہ ہمارے بہت مخالف رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ہمیں وہ والی صورتحال پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے، ایک۔ سیکنڈلی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کہنا تو بہت اچھا ہے کہ امریکہ چلا جائے اور
کوئی آ جائے. لیکن سوال یہ پیدا جب امریکہ جاتا ہے, جب پہلی افغان وار کے بعد گیا تھا تو ایک خلا پیدا ہو گیا تھا. تو جتنا قتل عام, جتنا افراتفری, جتنا ہنگامے اس کے جانے کے بعد ہوئے ہیں اتنے اس وقت نہیں ہوئے تھے جبکہ جنگ ہو رہی تھی. زیادہ وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. وہ افراتفری ہمیں دوبارہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. ایک اسٹیبل افغانستان ہمارے حق میں ہے. امریکہ جائے لیکن ایک اسٹیبل افغان. اور تیسری بات آپ دیکھیے, افغانستان کے اندر ایک اور ایشو ہے بہت, اور وہی ایشو سیریا میں بھی ہے, یمن میں بھی, ہر جگہ جہاں یہ خانہ جنگیاں ہوئی ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے, ہم تو قرضوں کے بوجھ سے تباہ ہو رہے ہیں, ساری دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں قرضے مل جائیں. یہی کر رہے ہیں نا ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو افغانستان تو بالکل تباہ ہے اسٹرکچرلی, وہاں تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. تو یہ جو تباہ حال ملک ہوتے ہیں ان کو کھڑا کون کرے گا؟ اس میں اربوں ڈالر کی آپ کو ضرورت ہے, تو یہ کون دے گا؟ یہ وہ چلے گئے تو پھر ان کو کھڑا کرنے کے پیسے کون دے گا؟ اگر یہ پیسے نہ ہوئے تو وہاں پھر بدحالی ہوگی. بدحالی کا مطلب پھر دوبارہ خانہ جنگی ہے, پھر بے اطمینانی, پھر یہ پروسیس چلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ اس بات کو بھی انشور کرنا لازمی ہے کہ وہاں پر اسٹیبلٹی آئے, بحالی ہو وہاں پہ, تاکہ وہ ایک اسٹیبل ملک بنے. یہ نہ ہو کہ وہ ایک ہمارے لیے نیوسنس بن کے کھڑا ہو جائے. امریکہ جائے یا کوئی بھی جائے, ہمارے لیے یہ انٹرسٹ کا باعث نہیں ہے آنا جانا. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو رہ رہا ہے وہ بالکل صحیح طرح سے رہے. ہمارے ساتھ جو رہ رہا ہے وہ بالکل صحیح طرح سے رہے. جی بالکل پروگرام کے اینڈ پہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ اتنی بڑی شخصیت, وہ ہمارے جو نوجوان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں, ان کا کیا میسج ہے نوجوانوں کے لیے؟ سر آپ کو بہت سارے نوجوان اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, میں خیر یہ قطعاً اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی پیغام وغیرہ دے سکوں. میں تو خود ایک طالب علم ہوں, آپ مجھے بالکل ایک طالب علم, تو ایک طالب علم ایک ہی کام کر سکتا ہے, تعلیم حاصل کرے, زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے, اور وہ علم لوگوں میں منتقل کر دے. اس میں تفریق نہ رکھیں کہ یہ علم کس کو منتقل کر رہے ہیں. ہر ایک شخص جو آپ سے واسطہ جس کا پڑھے, کوشش کرے کہ وہ آپ سے کچھ سیکھے اور آپ اس سے کچھ سیکھیں. ہر ایک شخص جس کا آپ سے واسطہ پڑے کوشش کریں کہ بلا تعصب یہ دیکھے بغیر کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے, آپ علم کو منتقل کر دیں, جیسے منور مرزا صاحب جو ہے نا وہ کرتے آ رہے ہیں, بلا تعصب جو ہے وہ علم کو بانٹتے چلے آ رہے ہیں, اور 1975 سے ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور ابھی تک جو ہے وہ اسی کوشش میں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت اور شرف سے نوازا ہے, اور بہت سارے نوجوان جو ہے نا وہ ان کو پڑھ پڑھ کر آج میری طرح وہ جو ہے نا اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ بیٹھ کر منور مرزا صاحب ہی کا چلو تھوڑا سا انٹرویو کر لیں. تو ان کو پڑھ پڑھ کر ہم ان کا انٹرویو کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے کہ ان کی وجہ سے ہی پاکستان روشن ہے, یہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے. میرا بھی ان کو سلام ہے, اور میری طرف سے پورے نوجوانوں کا بھی ان کو سلام ہے. گولی چاروں کا میں پروگرام میں وعد بت خط میں انشاءاللہ دیوے مراغ شاہ یک نو کے مہمانہ گوشوں میں مسارے بھی ہیں. اللہ میں آ رہے ہیں.